مرزا اسد اللہ خان غالب، ایک ایسا نام جسے کسی تعارف کی ضرورت نہیں، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ صرف ایک غزل میں پوری کائنات کیسے سما سکتی ہے؟ آج ہم غالب کی ایک ایسی ہی غزل کا سفر کرنے والے ہیں جس کے صرف 7 اشعار میں ہمیں ذاتی دکھ، عشق کی الجھنیں، ایک پوری قوم کا درد اور روحانیت کا گہرا سمندر سب کچھ ملتا ہے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ سفر غالب کی دنیا میں کیسے آگے بڑھے گا۔ ہم ان کے تعارف سے بات شروع کریں گے، پھر ان کے ذاتی دکھوں کی گہرائی میں اتریں گے، وہاں سے عشق کی پیچیدہ گلیوں میں چلیں گے، اور پھر ایک پوری قوم کے درد کو محسوس کریں گے، اور آخر میں ان کے روحانی سفر اور دعا پر اپنی بات مکمل کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ غالب صرف ایک شاعر نہیں تھے، وہ اپنے آپ میں ایک پورا عہد تھے۔ ان کا ہر شعر ایک کائنات کی طرح ہے، جس میں ذاتی غم سے لے کر زمانے کے اتار چڑھاؤ تک سب کچھ موجود ہے۔ تو آئیے اب اس غزل کے دل میں اترتے ہیں، اور سب سے پہلے ہمیں سامنا ہوتا ہے غالب کے ذاتی کرب کا۔ غزل کا پہلا ہی شعر یعنی مطلع ایسا ہے جیسے شاعر نے اپنی پوری زندگی کے دکھوں کا نچوڑ ایک جگہ جمع کر دیا ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم اس شعر کی گہرائیوں میں جائیں، ذرا اسے سنیے۔ کوشش کیجیے کہ صرف الفاظ پر نہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپے درد اور بے بسی کی لے پر بھی غور کریں۔ یہاں غالب اپنی بے بسی کی انتہا دکھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں، میرے پاس اتنے غم ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس پر ماتم کروں، اپنے ٹوٹے ہوئے دل پہ روں یا چھلنی ہو چکے جگر کا غم مناؤں۔ وہ کہتے ہیں کاش میرے بس میں ہوتا تو میں ایک پیشہ ور رونے والے کو، ایک نوحہ گر کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا، جو دن رات میرے انگنت دکھوں پر روتا رہتا۔ اور یہ دکھ کوئی ایک آدھ نہیں تھے۔ غالب کی زندگی میں دھوکے تھے، عشق میں ناکامی تھی، اپنی 7 اولادوں میں سے کسی کا بھی زندہ نہ بچنے کا قیامت خیز غم تھا، اور آخر میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پیاری دہلی کی بربادی کا دکھ بھی تھا۔ یہ ایک شعر ان تمام زخموں کی داستان سناتا ہے۔ ذاتی غموں کے اس گہرے سمندر سے نکل کر اب ہم آتے ہیں عشق کے ان مخصوص اور پیچیدہ جذبات کی طرف جن کو بیان کرنے میں غالب کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اب عشق کی اس دنیا میں ایک ایسے کردار کی انٹری ہوتی ہے جس کے بغیر اردو غزل اکثر ادھوری لگتی ہے، اور وہ کردار ہے رقیب، یعنی شاعر کا حریف۔ آئیے سنتے ہیں کہ غالب اس کردار کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ ذرا شاعر کی اندرونی کشمکش کی شدت دیکھیے۔ ایک طرف تو رشک اور حسد کی آگ اتنی شدید ہے کہ وہ کسی کے سامنے محبوب کے گھر کا نام تک نہیں لے سکتے، کہیں کوئی اور نہ وہاں پہنچ جائے، لیکن دوسری طرف اسی محبوب تک پہنچنے کی بے چینی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہر آنے جانے والے سے انجان بن کر راستہ پوچھنے پر مجبور ہیں۔ یہ کیسی اذیت ہے کہ منزل بھی معلوم ہے پر کسی کو بتا نہیں سکتے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے 1 منٹ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ رقیب ہے کون؟ تو غزل کی شاعری میں رقیب وہ شخص ہوتا ہے جو شاعر کے محبوب کی محبت میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، اس کا حریف ہوتا ہے۔ یہ کردار شاعری میں حسد، دل ٹوٹنے اور ناکامی جیسے موضوعات کو جنم دیتا ہے۔ اگر پچھلے شعر میں بات اندرونی کشمکش کی تھی تو اب سنیے بیرونی اذیت کی کہانی۔ یہ شعر تکلیف کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ یہاں اذیت یہ ہے کہ رقیب نے اپنا گھر ٹھیک محبوب کے گھر کے سامنے بنا لیا ہے۔ اب شاعر جب بھی اپنے محبوب کی ایک جھلک دیکھنے جاتا ہے تو اسے پہلے اپنے دل پر پتھر رکھ کر رقیب کا گھر دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ روز روز کی اذیت اتنی ناقابل برداشت ہو گئی ہے کہ شاعر اب محبوب سے ملنے کی نہیں بلکہ اس راستے کو ہی بھول جانے کی دعا کر رہا ہے جو اسے اس عذاب تک لے جاتا ہے۔ اور بس یہیں سے غالب کا کمال شروع ہوتا ہے۔ وہ اپنے ذاتی عشق کے غم سے اتنا بلند ہوتے ہیں کہ پورے زمانے کے اجتماعی دکھ کی آواز بن جاتے ہیں۔ یہاں شاعر اب صرف ایک عاشق نہیں رہتا بلکہ ایک پوری قوم کا ترجمان بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، غالب کا دور مغلیہ سلطنت کے زوال کا دور تھا۔ ایک عظیم تہذیب بکھر رہی تھی اور ہر طرف بے یقینی کا عالم تھا۔ یہ شعر اسی ٹوٹتی بکھرتی دہلی اور اس کے مایوس لوگوں کی امید اور نا امیدی کی داستان ہے۔ اس شعر میں غالب جیسے اس دور کی اجتماعی بے چینی کو اپنی زبان دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا پرجوش رہنما سامنے آتا ہے تو میں بھی امید سے اس کے پیچھے چل پڑتا ہوں، لیکن ہر بار تھوڑی ہی دور جا کر یہ تلخ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بھی وہ منزل نہیں، یہ بھی وہ رہنما نہیں جس کی ہمیں تلاش ہے۔ تو یہ شعر اس دور کی ایک مکمل تصویر ہے۔
مغلیہ سلطنت بکھر رہی تھی، قوم منتشر تھی اور ہر کوئی ایک سچے رہنما کو ڈھونڈ رہا تھا۔ لوگ ہر نئے لیڈر کے پیچھے چلتے، لیکن ہر بار ان کے ہاتھ صرف مایوسی ہی آتی۔ یہ ایک بکھری ہوئی قوم کی تلاش کی کہانی ہے۔ اور یہی تو غالب کا معجزہ ہے۔ ان کا آنسو جب کاغذ پر گرتا ہے تو ایک پورے عہد کی تاریخ بن جاتا ہے۔ ان کی شاعری اپنے دور کی سب سے سچی، سب سے کھری آواز ہے۔ دنیاوی دکھوں سے گزر کر اب ہم غزل کے آخری اور سب سے بلند مقام کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں یہ سفر جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو جاتا ہے۔ دنیاوی غم اور عشق کے مجازی کی گلیوں سے نکل کر اب غالب ہمیں روحانیت کی ایسی بلند پرواز پر لے جاتے ہیں جہاں تصوف اور عشق کے حقیقی کے راز کھلتے ہیں، جہاں عاشق، معشوق اور عشق سب ایک ہو جاتے ہیں۔ یہاں یار سے مراد محبوب حقیقی یعنی خدا ہے۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے حقیقی محبوب کے عشق میں اس قدر ڈوب چکا ہوں، بے خودی یعنی خود سے بے خبری کے عالم میں ہوں کہ میں خود تک پہنچنے کا راستہ ہی بھول گیا ہوں، ورنہ کبھی تو اپنی بھی خبر لیتا کہ میں کون ہوں اور میرا وجود کیا ہے۔ یہ عشق میں خود کو مٹا دینے یعنی فنا فی العشق کا ایک لاجواب بیان ہے۔ روحانیت کی ان بلندیوں کے بعد شاعر ہمیں سے نکل کر اس دور کے سب سے بڑے المیے کی طرف آتے ہیں، یعنی دہلی کی تباہی اور مغلیہ سلطنت کا زوال۔ یہ غالب کے لیے صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک ذاتی صدمہ تھا۔ اس شعر میں غالب خود کو صرف ایک شاعر نہیں بلکہ اپنے پورے دور کی آواز قرار دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں، اپنے پہ کر رہا ہوں قیاس اہل دہر کا، سمجھا ہوں دل پذیر متائے ہنر کو میں۔ یعنی میں اپنے زمانے کے لوگوں کے دکھ کا اندازہ اپنے دکھ سے لگا رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے فن میں وہ طاقت ہے جو اس درد کو بیان کر سکے۔ تو غالب خود کو صرف ایک شاعر نہیں بلکہ اپنے زمانے کا ایک گواہ، ایک تاریخ دان سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو دکھ اس دور کے لوگوں پر گزرا اسے ان سے بہتر کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور اس طرح ان کا اپنا ذاتی غم اور ان کے شہر کا غم دونوں ایک ہو گئے۔ روحانیت کی ان بلندیوں کے بعد شاعر ہمیں واپس زمین پر لاتا ہے، غزل کے آخری شعر یعنی مقطع پر۔ غزل کی روایت میں مقطع وہ آخری شعر ہوتا ہے جہاں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اور اکثر اپنی بات سمیٹتے ہوئے کوئی دعا یا آخری خیال پیش کرتا ہے۔ یہ شعر ایک بہت ہی ذاتی اور دلی دعا ہے۔ غالب اپنے ایک مہربان دوست اور سرپرست نواب علی بہادر کے لیے دعا کر رہے ہیں جو اس وقت مشکلات کا شکار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے غالب، خدا کرے کہ میری یہ خواہش پوری ہو کہ میں انہیں ایک بار پھر شان و شوکت کے گھوڑے پر سوار دیکھوں۔ اب یہ دعا صرف ایک شخص کے لیے نہیں ہے، یہ دراصل اپنے لوگوں کی کھوئی ہوئی عزت اور شان و شوکت کی واپسی کی دعا ہے۔ غالب اپنے ذاتی اور اجتماعی دکھوں کا خاتمہ ایک بہتر مستقبل کی امید پر کرتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، یہ غزل صرف ایک غزل نہیں، یہ ایک پورا سفر ہے، ایک انسان کے ٹوٹے ہوئے دل سے شروع ہو کر ایک بکھری ہوئی قوم کے غم تک کا سفر۔ یہ ایک لازوال کہانی ہے جسے غالب نے اپنی شاعری میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال کہ صدیاں گزر گئیں لیکن آج بھی غالب کی شاعری ہمارے دلوں میں کیوں زندہ ہے؟ شاید اس لیے کہ غالب نے صرف اپنا درد بیان نہیں کیا بلکہ ہم سب کے دل کی آواز کو الفاظ دیے ہیں، اور جب تک انسان کا دل دکھتا رہے گا تب تک غالب کی شاعری بھی زندہ رہے گی۔